اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو کیوں پیدا فرمایا، ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اگرچہ وہ عبادت کا محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس کے اسماء بہترین اور حسین ہیں، وہ عالی شان صفات کا مالک ہے۔ اس نے اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا، رحمت کے آثار، قدرت کے آثار، جبر اور طاقت کے آثار اور حکمت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا، ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد ہے نائب، اور یہ کہ اس کی نسل میں سے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا۔ جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے، سو اللہ نے ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا جو زمین میں حکومت کرے اور اس کو آباد کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد کروائے، جبکہ جن اس قابل نہیں تھے، کیونکہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونق اور سرسبز و شاداب رکھ سکیں۔ علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا عقل مند جن انسانوں کے 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے، اس لیے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی۔ اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے اور حسین ترین شکل و صورت سے نوازا، پھر اپنی روح اس میں پھونکی۔ فرشتوں نے اس سے سوال کیا، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دراصل فرشتوں نے کسی طرح معلوم کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی، لیکن انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی، کیونکہ ایسا اعتراض تو گناہ ہے، اور فرشتے پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہ تو نہایت معزز عبادت گزار ہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی اور سبقت نہیں کرتے، اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں کا یہ پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا، وہ تو انسان کے پیدا کرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے۔ وہ زمین میں جنات کے اعمال اور کرتوت کا مشاہدہ کر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے اختیار دیا تو وہ